بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ذکر کریں گے معاشرتی برائی کا جو آج کل بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور ہم بالکل محسوس نہیں کرتے کہ اس معاشرتی برائی کی وجہ سے آگے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور ہم خود اپنے بچوں کو اس معاشرتی برائی کا حصہ بناتے رہتے ہیں۔ اور یہ معاشرتی برائی جو ہے یہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہم خود اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت 3 طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اور اس میں 3 حصے جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ہماری سوسائٹی، ایک ہمارے والدین، اور ایک ہمارا تعلیمی ادارہ۔ یہ تینوں مل کے بچے کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سیکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ بچے کی والدہ یا والد یا اس کے والدین کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا تعلیمی ادارہ اس کی ایک تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سوسائٹی جس میں بچہ باہر نکلتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہاں پر بچہ کیا سیکھ کے آتا ہے، یہ چیز بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو سمپل سی دوں گا، یہاں سے ہمیں سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ ہم خود بچے کو جھوٹ بولنا کس طریقے سے سکھاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ کلاس روم میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے کسی اسکول میں، کلاس میں بیٹھتے ہی اس کے ساتھ والا جو بچہ ہے اس کا بیگ جو تھا، اس نے اس بیگ کی زپ کو اوپن کیا اور اس کا کچھ سامان نکالا جس میں پینسل وغیرہ تھی، وہ اس نے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ چھٹی ہونے کے بعد دونوں بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس بچے کا سامان غائب ہوتا ہے اس کے گھر سے کمپلین آ جاتی ہے ٹیچر کے پاس کہ اس کا سامان کلاس میں غائب ہو گیا۔ اور جب بچہ دوسرا گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ چیک کرتی ہے، اس کے بیگ میں اضافی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے گھر والوں نے نہیں دی تھی۔ ماں اس کی تربیت وہاں پہ کرتی ہے کہ بیٹے یہ کہاں سے آیا آپ کے سامان۔ بچہ وہاں پہ ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرنے کے بعد سچ بول دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے فلاں بچے کے بیگ سے نکال لی تھیں۔ ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے آپ نے چوری نہیں کرنی اور آئندہ سچ بتانا ہے۔ بچہ اس چیز کے اوپر پرومس کرتا ہے اور نیکسٹ ڈے اسکول جاتا ہے اور اپنی ٹیچر کو بتاتا ہے کہ کل میں نے یہ چیز جو تھی یہ فلاں بچے کے بیگ سے نکالی تھی۔ ٹیچر سے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ نہ میں چوری کروں گا نہ میں جھوٹ بولوں گا۔ اب اس جگہ پہ 2 جگہ پہ بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، ایک گھر سے اور ایک اس کے ٹیچرز کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہیں بچہ گھر میں موجود ہوتا ہے اور دروازے پر ناک ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، بھاگا جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے تو باہر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے والد کو باہر بھیجو۔ بچہ فوری طور پہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بابا آپ کو باہر کوئی بلا رہا ہے۔ اس کا والد آگے آہستہ سے کہتا ہے بیٹا ان کو باہر جا کے کہو کہ بابا گھر پر نہیں ہیں۔ تو بچہ باہر جا کر کہتا ہے کہ بابا گھر پر نہیں ہیں۔ اب نیکسٹ ڈے ہم نے گھر سے ہی اس کو تربیت دے دی کہ جھوٹ کس طریقے سے بولنا ہے۔ اس جگہ پہ بچہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ اب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا چاہیے یا سچ بولنا چاہیے۔ تو برائی چونکہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے بچہ جھوٹ کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بچے کے سامنے ٹیلی فون کے اوپر بات کرتے ہوئے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں بچے کے سامنے۔ ان چیزوں کے اوپر کائنڈلی تمام پیرنٹس جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان کے اوپر اس طریقے سے عمل کریں کہ بچوں کے سامنے جھوٹ بالکل نہ بولیں، بلکہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکے گی اور ہمارا بچہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکے گا۔